الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. گرامی قدر معزز اسلامی بھائیوں بزرگوں، 26 جنوری جسے یوم جمہوریہ کہا جاتا ہے، جمہوریت کا دن، اس دن کی کیا حقیقت ہے، اس دن کی کیا اہمیت ہے، ہم میں سے اکثر اس کو جانتے ہیں کہ 1947 میں جس دیش کی آزادی کا اعلان ہوا، اس دیش کو صحیح نظام پر، صحیح طرز پر، صحیح انداز پر چلانے کے لیے بندرن کی ضرورت پیش آئی، اور یہ آج کا اور صرف ہندوستان کے لیے نہیں بلکہ روز اول سے اس کی ضرورت ہمیشہ پیش آئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی زندگی گزارنے کا طریقہ دستور دیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی قومیں، جتنی امتیں، جتنے انبیاء کرام دنیا کے اندر آئے، ہر ایک کو زندگی گزارنے کا ایک دستور دیا، ایک قانون اور ایک آئین پیش کیا۔ یہ تو روز اول سے اللہ کا قانون ہے۔ اسی قانون کو سامنے رکھ کر جب یہ دیش آزاد ہوا، ہندوستان کی آزادی کا اعلان ہوا، اس کے بعد جو ضرورت پیش آئی وہ اس ہندوستان کے چلانے کے لیے قاعدوں، قوانین، آئین کی ضرورت پیش آئی۔ تو اس کے لیے جو بل پاس ہوا، جو قوانین پاس ہوئے، جس کو ہم بندرن کہتے ہیں، وہ اس دن اس کا نفاذ ہوا 26 جنوری 1950 میں۔ 1949 میں اس کو پیش کیا گیا تھا، لیکن کچھ ترمیم کی ضرورت پیش آئی، کچھ رد و بدل کی ضرورت پیش آئی، تو اس کا نفاذ نہیں ہوا، اس آرڈر، اس حکم کو جاری نہیں کیا۔ 26 جنوری 1950 کے اندر اس بندرن کو پیش کرنا اور اس کو نافذ کرنے کی اجازت انسانوں کو مل گئی، ہندوستان والوں کو مل گئی۔ یہ تو میں نے مختصر آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ اس دن کی اہمیت کیا ہے۔ ہماری نسل اس سے ناواقف ہے، اس لیے ناواقف ہے کہ جہاں ہماری نسل تعلیم حاصل کر رہی ہے، چاہے وہ گورنمنٹ اسکول ہو چاہے پرائیویٹ اسکول ہو، اسکولوں سے
مسلمانوں کی تاریخ کو ہٹانے کی ان کی کوششیں 100 سال سے جاری ہے، جو آج پوری ہو رہی ہے۔ اس لیے ہماری نسل ان تاریخوں سے، ہماری داستان سے ناواقف ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دیش کی آزادی کیوں ضروری ہے۔ پہلے قرآن سے اس کو سمجھتے ہیں، پھر ہم پوری حقیقت کی طرف آتے ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على كل شيء ومن رزقناه۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ ایک وہ آدمی جو غلامی کی زنجیروں میں دبا ہوا، جس کے سر پر، جس کے جسم پر غلامی کی زنجیر لگی ہوئی ہو، وہ آدمی لا يقدر كل شيء، فرمایا وہ کسی چیز پر قادر نہیں ہوتا ہے، نہ اسلام پر، نہ اپنے قوانین پر، نہ اپنے خاندان پر، نہ اپنی ذات پر، کسی چیز پر قادر نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے گلے کے اندر غلامی کی زنجیر اور ٹوق ڈالی ہوئی ہے، غلامی کا ہار اس نے پہن رکھا ہے، وہ اپنے آقاؤں کے ماتحت ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اس دنیا کے اندر جب ماحول بگڑا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد ماحول اتنا بگڑا کہ پہلے لوگ مالوں کی تجارت کرتے تھے، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ لوگ غلاموں کی تجارت کرنے لگے، لوگ انسانوں کی تجارت کرنے لگے، انسانوں کا اپنا غلام، اپنا مال اور اپنی پراپرٹی سمجھنے لگے۔ ماحول اتنا خطرناک ہو گیا کہ غلام کو پاؤں کی چپل سے زیادہ ہلکا سمجھا جانے لگا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جو رئیس گھرانے کے افراد ہوتے تھے، جن کے یہاں غلاموں کی بڑی پراپرٹی ہوتی تھی، تو غلاموں کو کس انداز سے استعمال کرتے تھے، غالباً آگے بھی بتا چکا ہوں کہ رئیس کے وہاں لوگ تیر اندازی کی مشق کرتے تھے تو کس انداز سے کرتے تھے۔ جب بچہ تیر اندازی میں، جہاد کے کام میں سمجھ لیجئے کہ وہ کامیاب ہو جاتا تھا، وہ ماہر ہو جاتا تھا، تو اس کی مہارت کو چیک کیا جاتا تھا کہ ایک غلام کو لایا جاتا، سامنے کھمبے پر باندھا جاتا اور بچے کو کہا جاتا کہ اگر تیرا تیر سیدھا غلام کی آنکھ میں لگ جائے تو سمجھو کہ تم تیر اندازی میں ماہر ہو گئے۔ ایسا ہی ہوتا تھا، بچے کے ہاتھ میں تیر کمان دیا جاتا تھا، غلام کو وہاں سامنے باندھ کر کھڑا کیا جاتا اور بچہ تیر چلاتا، یہاں تک کہ غلام کی آنکھ میں لگتا، وہ وہاں تڑپتا، یہاں بچہ خوشی میں شراب نوشی میں مبتلا ہو کر عیش و عشرت کرتا۔ یہ غلامی تھی مسلمان۔ ایسی غلامی کو ختم کرنے کے لیے قرآن نے کہا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ جب انسانوں سے تجارتی معاملہ بڑھنے لگا اور مال کے بجائے انسان کو تجارت کا سامان بنایا گیا، محمد الرسول اللہ کے ذریعے پہلا اعلان ہوا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ ان غلاموں کو آزاد کرو اور ان کے آزاد کرنے پر فضائل بیان کرو، اور ان کی آزادی صرف اور صرف اس لیے ہے کہ وہ آزاد رہ کر شریعت مطہرہ پر آزادانہ زندگی گزار سکے۔ معلوم ہوا اس سے ایک نکتہ یہ ملتا ہے کہ میری اور آپ کی آزادی اور اس آزادی کے لیے جو لڑائیاں لڑی گئی ہیں وہ اس دیش میں عیاشی کے لیے نہیں، مسلمانوں کرسیوں کی لڑائیوں کے لیے نہیں، بلکہ قرآن اور حدیث پر کھل کر مسلمان عمل کر سکے، اس لیے دیش کی آزادی کے لیے لڑی گئی۔ ورنہ اس دیش کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے جو کردار ادا کیا ہے، آج تو ہماری زبانوں پر ہو سکتا ہے، اگر تھوڑی بہت ہمیں تاریخ سے واقفیت ہو تو یہ ہماری زبان پر آ سکتا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی نہیں ہے، یہ تو ہماری اصل تاریخ کو ختم کرنے کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے، ورنہ 1757 کے اندر سراج الدولہ نے پہلا قدم اٹھایا تھا۔
اگر اس کا وزیر اگر غدار نہ نکلتا تو یہ انگریز 1857 نہیں بلکہ 1757 میں اس ہندوستان کو چھوڑنے کے لیے مجبور ہو جاتا۔ تو 1757 سے لے کر کے 1857 تک جو ہمارے مسلم راجاؤں نے اپنی بیداری کا ثبوت پیش کیا، اسی لیے تو مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس آزادی کی لڑائی کا پہلا وہ انسان جس کے دل میں سچی آزادی کی لگن تھی، اس سے پہلے راجاؤں کے دلوں کے اندر اپنی کرسی کی آزادی کی لڑائی تھی، اور فتح علی ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے دل میں اسلام اور قرآن کی آزادی کی لڑائی تھی۔ پہلے راجاؤں نے وہ مسلمان تھے اور انہوں نے اسی لیے لڑائی شروع کی تھی کہ اگر یہ ناپاک انگریز ہندوستان پر قابض ہو جاتے، ہندوستان کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، تو ہندوستان سے جس طرح برطانوی ممالک کے اندر، برطانیہ کے اندر، اسی طرح انگلستان کے ممالک کے اندر آپ دیکھیے جہاں اسلام کا کوئی تشخص نہیں، جہاں عورت بے پردہ ہو کر کے بھی اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر بھی وحشیانہ انسانوں کی درندگی میں شامل ہے۔ ایک دن میں ایک مظلوم عورت کے ساتھ آپ باہر سے جو آتے ہیں ان سے پوچھئے، یا آپ پڑھیے اخباروں کو، انگریزی اخبارات آج چھپتے ہیں، آپ ان کو پڑھیے، پتا چلے گا کہ وہاں کی عورتیں جنہوں نے انگریز کے نقش قدم پر چل کر اپنے بدن سے حجاب اور پردے کو ختم کیا، آج وہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر اپنے آپ کو آزاد تو کہہ رہی ہے، لیکن آج وہ آزاد نہیں ہے۔ اور کچھ مجھے ایسا لگتا ہے، بلکہ میں اپنی بات کیوں کروں، علماء لکھتے ہیں کہ آج ان کے نقش قدم پر ہماری ماں بہنوں نے حجاب کو اتار کر کے رکھ دیا ہے۔ آج جو درندگی اور آج جو وحشیانہ انداز میں جو کام ان عورتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، اگر میری مائیں اور بہنیں اسی شریعت مطہرہ کے لباس کو چھوڑ کر انگریزوں کا لباس جو آج اختیار کر چکی ہے، اگر یہی لباس رہا مسلمانوں، اللہ حفاظت فرمائے، حال ان کا بھی یہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ انسان کی کامیابی قرآن حدیث میں ہے، اس سے ہٹ کر کسی کی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ تو 1757 میں راجاؤں کی لڑائیوں سے لے کر 1857 تک میں جو لڑائی سرگرم رہی، تو اس میں انگریز کچھ کامیاب ہوتے گئے، حتیٰ کہ انہوں نے بہار، مظفر نگر، کلکتہ، بنگال، اڑیسہ سارے علاقوں کو فتح کر لیا، یہاں تک کہ فتح کرتے کرتے یہ انگریز اب دلی کے اندر پہنچے ہیں، جو ان کے خاتمے کا وقت آ چکا تھا۔ جب یہ انگریز ہندوستان پر قبضہ کرتے کرتے جب وہ دلی کی سلطنت تک آ چکے، تو اس وقت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ مرد مجاہد ہے جس نے حقیقی لڑائی سے 50 سال پہلے وعظ و نصیحت شروع کر دی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کی نظروں میں اللہ نور بصیرت نازل کر دیتا ہے۔ 50 سال پہلے اصل لڑائی کے 50 سال پہلے حضرت نے لوگوں کو بلانا شروع کر دیا اور لوگوں کو جمع کر کے فرماتے تھے کہ انگریز کی غلامی چھوڑو، انگریز کی غلامی میں تم اپنی شریعت کو بھول جاؤ گے، اور وہ تمہیں اس انداز سے غلام بنا دیں گے کہ تمہارے دیش میں، تمہارے گھر میں رہ کر تمہیں ان کی غلامی کرنی پڑے گی، اور غلامی میں تمہیں ذرہ برابر عزت نہیں ملے گی۔ یہ انہوں نے 50 سال پہلے شروع کر دیا تھا، لیکن ان کا جو خواب تھا وہ پورا نہ ہو سکا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد اس جو دل کی دھڑکن تھی اور یہ جو ولولہ انگیز ان کا جذبہ تھا، ان کو لے کر کے اٹھے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، میں آپ کو بتاؤں مسلمانوں، جس وقت انہوں نے آزادی کا یہ بیڑا اٹھایا تھا، اس وقت ان کی عمر آپ پوچھے علماء سے صرف اور صرف 17 سال کی عمر تھی، 16-17 سال کی عمر، جس کو آج ہماری اولاد اتنی بڑی ہو اور کوئی نماز کے لے کے ہم سب چھوکڑوں چھے آؤ سے کاجے جا کالا سے، جس کو ہم
نماز کے لیے مسجد میں لانے کے لیے بچہ سمجھتے تھے، اس عمر میں ہمارے اکابر انگریزوں کے سامنے تلواریں لے کر کے میدان میں آ چکے تھے۔ جس کو ہم بچہ سمجھتے ہیں، اس عمر میں ہمارے بڑوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا ہے۔ اس عمر میں انگریزوں کے سامنے اپنا سینہ تان کر کھڑے ہو کر کے مسلمانوں کو جو فتویٰ دیا ہے، یہی فتویٰ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ تھا کہ آج سے جہاد فرض ہو چکا ہے۔ آج ہر مسلم کی ذمہ داری بن چکی ہے کہ وہ انگریزوں کے خلاف جہاد کا اعلان کرے، جو بھی انکار کرے گا اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ بعض موقعوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ جو جہاد کے لفظ سے آج کی دنیا جو ڈرتی ہے، جہاد کے لفظ سے آج میرا اور آپ کا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے مفتی تقی عثمانی نے جو مسجد اقصی کی حریت اور آزادی کی کانفرنس تھی، اس میں مولانا نے کیا فرمایا؟ مولانا نے یہی کہا تھا کہ آج عرب بزدل بن چکا ہے، اور عرب کی بزدلی کی وجہ سے آج حماس اور غزہ کے مسلمانوں کو شہادت کا جام پینا پڑتا ہے، ورنہ اگر یہ عرب سامنے آ جائے تو امریکہ تو کیا، جس کو سپر پاور کہتے ہیں، لیکن خدا کی ذات سپریم پاور ہے، اللہ کی ذات کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ جس امریکہ سے آج عرب ڈرتا ہے، وہ اس وجہ سے ڈرتا ہے کہ عرب کے دل میں انگریزوں کی غلامی بیٹھی ہوئی ہے۔ امریکہ کے غلام آج عرب بن کر بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے آج مسلمانوں پر تباہی ہے۔ اور جو لفظ استعمال فرمایا وہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ فلسطین کے ارد گرد میں جو ممالک ہیں ان پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ یعنی جب مسلمان کی جان محفوظ نہ ہو، جب مسلمان کا مال محفوظ نہ ہو، جب مسلمان کی عورتیں محفوظ نہ ہو، تو وہاں کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہے۔ جب صحابہ کرام پر ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے، ورنہ اگر جہاد ایسے ہی فرض ہو جاتا تو نبی دنیا میں آتے بہت کافر تھے، اسی وقت جہاد کا اعلان ہو جاتا، لیکن نہیں، اس وقت نہیں۔ جب مسلمانوں کی جان محفوظ نہ ہو، جب مسلمانوں کا مال محفوظ نہ ہو، جب مسلمانوں کی عزتیں اور عورتیں محفوظ نہ ہو، اس وقت جہاد فرض ہوتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی 17 سال کی عمر میں جہاد کا جو بیڑا اور جھنڈا اٹھایا تھا، فرمایا اس وقت ان کا یہ فتویٰ چلا تھا کہ آج مسلمان، ہندوستان کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ جو جہاد کی فرضیت کا انکار کرے اس کے ایمان کا خطرہ ہے۔ اور شاہ عالم جو اس وقت کا بادشاہ تھا، شاہ عالم کے ساتھ مل کر کے جب مسلمان کسی باطل طاقت کے ساتھ ملتا ہے، قوم کی پستی کہاں آتی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بہت پوائنٹ اور نقطے کی بات ہے، اگر آج کسی پر فٹ ہو جائے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں تو آپ کو تاریخ بتلاتا ہوں۔ جب مسلمان غداروں کے ساتھ مل جائے اور مل کر اپنی کرسی کی حفاظت کے لیے غداروں کا ساتھ دینے لگے، سمجھو اس وقت کے بادشاہ کی قوم تباہ و بربادی کے دہانے میں چلی جاتی ہے۔ جب شاہ عالم نے، جس کو شاہ عالم کہا جاتا تھا، وقت کا بادشاہ کہا جاتا تھا، جب انگریزوں کے ساتھ مل کر شاہ عالم کی کرسی سے پہلا نعرہ یہ بلند ہوا کہ خلقت خدا کی، مخلوق خدا کی، ملک بادشاہ کا اور حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا، پہلا نعرہ جب بلند ہوا تھا۔ وقتی نہیں، میں آپ کو کیا داستان بتاؤں، وقت ہو چکا ہے، ابھی شروعات نہیں ہوئی اس داستان کی۔ فرماتے ہیں جب پہلا نعرہ غداروں نے وقت کے بادشاہ کے ساتھ مل کر، بلکہ وقت کے بادشاہ نے غداروں کا ساتھ دے کر کے جب پہلا نعرہ بلند کیا تھا، خلقت خدا کی، ملک بادشاہ کا اور حکم چلے گا، تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے انگریزوں کا حکم چلا تھا۔ اس وقت مسلمانوں، اتہاس گواہ ہے، علماء نے سب سے پہلے اس کی مخالفت کی تھی۔ آج کہتے ہیں کہ منصب دنیا نے ہمارے ہندوستان کو منصبوں نے کیا دیا؟ جو علماء نے دیا ہے۔ آج جس مسجد میں تم بیٹھے ہو، یہ آزادی علماء نے دی۔ 2 لاکھ افراد جن کو شہید کر دیا گیا، 2 لاکھ افراد میں سارے 51,000 علماء کرام پھانسی کے پھندے پر لٹکے ہوئے تھے۔ سارے 51,000 علماء کرام
بلکہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس وقت انگریز اتنے زیادہ پاور پر آ گئے تھے کہ ہر جگہ فتح حاصل کرتے جا رہے تھے اور اپنی بادشاہت کا جھنڈا لہراتے جا رہے تھے، اس موقع پر علماء نے اداروں کے بند کرنے کا حکم دے دیا کہ آج جتنے علماء ہیں وہ سب کے سب میدان کے اندر نکل پڑو، سب کے ساتھ، سب امت کو ساتھ لے کر کے میدان کے اندر آ جاؤ، جہاں جہاں ضرورت پڑی ادارے کو بند کرنے کی ضرورت پہ ادارہ بند کر دیا ہے۔ اب تاریخ پڑھی آپ کو پتا چلے گا کیا کیا قربانیاں دی علماء کے جھنڈوں کے نیچے۔ جب رعیت نے علماء کو اپنا مقتدا سمجھا تو کامیابی ہندوستان کی آزادی کی شکل میں ملی۔ علماء کی اقتدا کے اندر قوم نے علماء کو اپنا رہبر مانا اور علماء نے قربانیاں پیش کی، اور علماء کے ساتھ رہ کر جب قوم نے ساتھ دیا، مسلمانوں آج آزادی ہمیں ملی ہے، لیکن ڈر ہے کہ آزادی آہستہ آہستہ ہم سے چھینی جا رہی ہے۔ آپ حکومت کے خلاف آواز اٹھاؤ، آپ کی دکانوں پر بلڈوزر آ جاتے ہیں، آپ کی دکانوں کو مسمار کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ آزادی نہیں ہے، یہ غلامی ہے، اور غلامی اسی لیے آئی ہے کہ آج امت سے اتحاد ختم ہو گیا، امت سے اتفاق ختم ہو گیا، امت سے بھائی چارہ ختم ہو گیا، اور سب سے بڑی بات علماء کی ابتدا ختم ہو گئی۔ میں اپنی تعریف کروانا نہیں چاہتا ہوں مسلمانوں، صحیح بات جو کتابوں کی روشنی میں ملتے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ علماء کی اقتدار عوام نے ختم کر دی ہے۔ مولوی صاحب صرف نماز کے لیے رہ گئے، باقی سارے کاموں میں اپنی منمانی ہو گئی۔ امام کا رتبہ صرف اور صرف نماز تک محدود رہ گیا، ورنہ اپنے گھروں کے معاملات، اپنے معاشرے کے معاملات اور اپنے پراپرٹی کے معاملات، سارے معاملات میں ہم خود مختار بن گئے۔ جو انگریزوں کا یہ مشن تھا، آج اسی مشن پر یہ دنیا آ گئی، تو آج آزادی جو ہمیں ملی تھی وہ آزادی ہم سے ختم کر دی گئی۔ ورنہ ایڈورڈ ٹامسن جس کا نام انگریز ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے 500 علماء کو بیک وقت دیکھا کہ ان کو ایک قید میں بند کیا گیا، اور 40 علماء، 80 علماء کو فرماتے ہیں کہ دہتے ہوئے انگاروں کو لٹا دیا گیا، اور لٹا کر کے ان سے کہا گیا کہ اتنا کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شامل نہیں تھے، تمہیں زندہ سلامت چھوڑ دیا جائے گا۔ کسی ایک عالم نے بھی اس بات کا فیصلہ نہیں کیا، انگریزوں کی غلامی پسند نہیں کی، مرنا پسند کیا، اپنا اقتدار چھوڑنا پسند کیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا پسند کیا، اور نیچے اتر کر کہوں اپنی کرسی چھوڑنا پسند کر دیا، لیکن امت کو تباہی میں ڈال دے اور ہندوستان کو تباہی میں ڈال دے پسند نہیں کیا۔ دہتے ہوئے انگاروں میں اپنے آپ کو ڈال دیا، اپنی زندگی کو قربان کر دیا، لیکن ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیا۔ یہ آزاد ہندوستان صرف اور صرف اس لیے ہوا کہ مسلمانوں کی بے انتہا قربانیاں لگی ہے، غیروں کی قربانیاں بھی لگی ہے، وہ وقت آتا رہا، غیروں نے بھی ساتھ دیا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو ساتھ دیا ہے وہ مسلمانوں نے، ہندوستان کے علماء نے، ہندوستان کی رعیت نے ساتھ دیا ہے۔ لیکن آج پھر یہی انگریزوں کی غلامی کرنے والے حکمران اور ان کے نقشوں پر ان غداروں کے ساتھ ملنے والے مسلمان، کہ جس کے نتیجے میں آج ہم سے ہماری آزادی ختم ہو گئی۔ یاد رکھیں مسلمانوں، آج ایک بابری مسجد شہید ہوئی ہے، اس بابری مسجد کے شہادت پر ہمیں ذرہ برابر تھوڑا بہت افسوس ہو رہا ہے، لیکن وہ کیوں ہوا؟ آپ اس کا اتہاس پڑھیے، وقت نہیں ہے میں آپ کو بتلاتا پورا اتہاس اس کا، گزشتہ جمعہ چند باتیں تو آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی، لیکن اس میں جو پہلا قدم اور جو راستہ ملا ان بابری مسجد کے دروازوں کو کھولنے کا اور ان میں مورتیاں رکھنے کا، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا ہے۔ چاہے وہ جس مذہب، جس
فرقے سے تعلق رکھنے والا مسلمان ہو، لیکن جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا انہی نے سارے راستے بتلائے غداروں کو، تب جا کر غدار نے ان راستوں پر عمل کر کے ایک مسجد کو شہید کیا۔ آج ایک مسجد شہید ہوئی جس کی جگہ پر انہوں نے مندر بنایا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ علماء فرماتے ہیں آج بھی یہی غفلت بھری زندگی ہمارے مسلموں کی رہی تو یاد رکھنا آج تم مسجد میں آزادانہ نماز پڑھ سکتے ہو، کل نہیں پڑھ سکو گے، تمہارے بزدلی تمہیں گھروں میں قید کر کے رکھ دے گی۔ بقیہ داستان آئندہ جمعہ کے ساتھ انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔